अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों के साथ मिस्र की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबूवत और रिसालत से नवाजा और बहुत सारे अहकाम भी उनको सिखाए। फिर उसके बाद आखिर क्या क्या मामलात पेश आए, उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अपने कलाम से मुशर्रफ फरमाया तो क़यामत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला अपने कलाम और सलाम से इज़्ज़त व तकरीम बख्शेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, उन पर सलाम होगा मेहरबान रब ताला का फरमाया हुआ। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब में फरमाया, हिया असाया, ये मेरा आसा है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम भी कर रहे हैं लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत में मुस्तग़रक़ होने का मकाम हासिल ना हुआ क्योंकि आपको अपने असा का इल्म है कि ये मेरा असा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत व दोज़ख का मुशाहिदा करने के बावजूद उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत में मुस्तग़रक़ हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख न किसी की तरफ फिरी और न हद से बढ़ी। हज़रात मोहतरम, आप अनवार व तजल्लियात बारी ताला में ऐसे महव थे कि किसी और तरफ आँख फेरती ही नहीं थी, बल्कि जब रब ताला की तरफ से आपको कहा गया कि हमारी मदह कीजिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि मैं तेरी तारीफ़ को शुमार नहीं कर सकता। उसके बाद आप यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला की सना और अपने आप को भी भूल गए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, तेरी वही तारीफ़ है जो तूने खुद अपनी तारीफ़ की है। हज़रत मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जब ज़मीन पर डाला तो वो सांप बन गया। कुरान पाक में उनके लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, हय्यतुन, जानुन, सोबानुन। छोटा सांप हो या बड़ा या मुज़क्कर या मुअन्नस, सबको हय्या कहा जाता है, लेकिन सोबान बहुत बड़े जिस्मों वाले सांप को कहा जाता है और जान बारीक सांप को कहते हैं। तीनों अल्फाज का एक ही सांप पर इस्तेमाल इस तरह है कि जब यानी जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा को फेंकते तो इब्तिदाई तौर पर वो बारीक सांप बन जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता और बड़ा अज़दहा बन जाता। या सूरत ये थी कि वो जिस्म के लिहाज पर तो बहुत बड़ा सांप यानी अज़दहा बन जाता, लेकिन दौड़ और फुर्ती में बारीक सांप की तरह होता था। हज़रात मोहतरम, अब आज के ज़माने में वो सांप कई सारे बड़े बड़े सांप हैं, लेकिन आज के दौर में अगर उस सांप को समझना है तो एनाकोंडा सांप, बहुत सारे लोग देखे होंगे एनाकोंडा सांप, तो ये आज के ज़माने में अगर समझने के लिए तो उस सांप को देखकर आप समझ सकते हैं जो ऐसे 50 सांपों को वो निगल ले और फिर भी उसका पेट खाली रहे, इतना बड़ा वो सांप होता है एनाकोंडा सांप, जो बहुत बड़ा होता है। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 सांपों का यहाँ पर हय्या, जान, सोबान। अब हय्या और जान, सोबान ये तीनों ही
خاصیت اس سانپ کے اندر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب صرف اتنا کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن آپ نے اللہ رب العزت سے سلسلہ کلام بڑھاتے ہوئے ازروئے محبت کے بات کو لمبا کیا اور کہا میں اس پر سہارا لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں اور بھی اس سے میں منافع حاصل کرتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہی بس اتنا پوچھا تھا کہ ما بیدے کا یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اس کا جواب تو صرف یہ تھا کہ یہ میرا عصا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ ایک محبت کرنے والا جب اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو بس وہ دو چار لفظوں میں بات ختم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے بات کرتا رہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا اس زمانے میں آخر کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم رسولوں میں سب سے عظیم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی بھی نبی کو حاصل ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی جن کو اللہ رب العزت نے کلام کے شرف سے بخشا، جب چاہتے تھے وہ اللہ رب العزت سے بات کرتے تھے بغیر کسی واسطے کے، کوئی فرشتہ کا واسطہ نہیں، کوئی فرشتے کا بیچ میں ذریعہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بات کرتے تھے جب چاہتے تھے۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے کون محبت کرتا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ محبت جس سے ہوتی ہے اس سے اور زیادہ بات کرنے کا من کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے میں اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، مطلب بات کو اور زیادہ بڑھایا۔ یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا، جب انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے اور زیادہ باتیں کرنے کا من کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات جو حقیقت میں محبت کرنے والی ذات ہے، جس سے محبت کیا جائے، کیونکہ اس محبت میں نہ کوئی دھوکہ ہے، اس محبت میں نہ کوئی ایسی محبت ہے وہ کہ وہ کبھی ختم ہوگی، بلکہ اس محبت میں اگر کوئی گرفتار ہوگا تو پوری دنیا کا سردار ہوگا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بات اور آپ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا ہوا کہ آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور جب اسے پکڑتے ہیں تو وہ پھر اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر عصا بن جاتا ہے، ایک لاٹھی بن جاتی ہے۔ دوسرا معجزہ آپ کو یہ عطا ہوا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے بازو سے لگاتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں تو وہ سفید چمکدار ہو جاتا ہے جو نظروں پر چھا جاتا ہے، حالانکہ آپ کا رنگ گندم کو تھا۔ اب یہاں پر فرعون کی تبلیغ کا حکم آخرکار وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملعون کی جانب بھیجا، جو کہ خدا بنا بیٹھا تھا، یعنی فرعون کی جانب بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش بن گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جب آپ کو رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کر دیا تو حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اسے میری وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دو، وہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے میرے حقوق کا انکار کر چکا ہے، میری ربوبیت کا منکر ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس سے غافل ہوں۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، اگر میں نے بندوں کو مہلت نہ دے رکھی ہوتی تو میری گرفت میں کب کا آ چکا ہوتا، اور میرے غضب کی وجہ سے زمین و آسمان، پہاڑ، دریا وغیرہ سب چیزیں اس پر غضب میں ہوتی۔ حضرات محترم، اب اس پر یعنی اللہ رب العزت نے یہ تمام باتیں فرمائی، ساتھ ہی میں فرمایا اب اس پر میری گرفت کا وقت آ چکا ہے، تم اسے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اپنے رب سے توبہ کر لے، اگر وہ راہ راست پر آ گیا تو بہتر ہے، ورنہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں کچھ یوں کیا، عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے،
اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کرے اور کثرت سے تیرا ذکر کرے، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تیری مانگ تجھے عطا ہو گئی۔ حضرات محترم، جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اسے راہ حق دکھاؤ، تو بظاہر یہ بہت عظیم کام تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کامل عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا اور رب تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جب تو نے مجھ پر اتنا بڑا کام لازم کر دیا تو میرا سینہ کھول دے۔ ہو سکتا ہے زبان میں پیدائشی طور پر لکنت ہو جس کے زوال کی آپ نے دعا کی ہو، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کی زبان بچپن میں جل گئی تھی جس کی وجہ سے بولنے میں لکنت ہونے لگی تھی۔ حضرات محترم، وجہ یہ ہوئی تھی کہ فرعون نے آپ کو ایک مرتبہ اٹھایا ہوا تھا، اپنی گود میں کھلا رہا تھا۔ اب یہاں پر ان واقعات کو سمجھنے اور سننے کے بعد بالکل اللہ رب العزت کی قدرت پر کامل یقین ہونے لگتا ہے کہ انسان کیوں اللہ رب العزت سے دور ہے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ وہ یہ دیکھے کہ جس کو مارنے کے لیے فرعون نے 80,000 بچوں کو جان سے مروا دیا، اسی بچے کی پرورش اسی فرعون کے محل میں، اسی فرعون کے گھر میں، اسی فرعون کی گود میں اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہے ذات ہمارے رب کی، وہ اگر کسی کو بچانے پر آ جائے تو دنیا کی ساری طاقت اگر مل بھی جائے، زمین و آسمان کی پوری طاقت مل جائے، تب بھی اس کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتی جس کو اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے، جس کو اللہ رب العزت بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بچا رہا تھا، اور فرعون نے وہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ فرعون نے آپ کو ایک مرتبہ اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں، آپ نے اس کو داڑھی پکڑ کر ایک تھپڑ مارا، چونکہ وہ اپنی داڑھی میں لال و جواہر سجا کر رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی داڑھی کو کھینچنے کی وجہ سے غصے میں اس نے آپ کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ یہی میرا دشمن ہے۔ ایک تلوار والے شخص کو بلا کر آپ کو قتل کرنا چاہا تو اس کی زوجہ یعنی حضرت آسیہ جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی تھی کہنے لگی یہ بچہ ہے، اس نے تو تمہارے جواہر دیکھ کر کھینچ لیا ہے، اسے ابھی یاقوت اور آگ کے انگاروں میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی حاصل نہیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ سمجھدار ہے یا نہیں۔ دہکتی آگ کے انگارے اور یاقوت آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ کو آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ جب آپ کو آگ گرم لگی تو آپ نے وہ چنگاری منہ میں ڈال لی جس کی وجہ سے آپ کی زبان کو جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ حضرات محترم، اب اسی کے زوال کی دعا کی تاکہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں، اسی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی کی معاونت کی درخواست کی کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ حضرات محترم، لیکن یہ خیال رہے کہ دعا کرتے وقت یہی حالت تھی کہ ہارون علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، وہ کلام صاف کرتے تھے اور ان کا انداز بیان بھی بڑا فصیح ہوا کرتا، ان کی بات کو آسانی سے سمجھ لیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل درپیش آتی۔ جب آپ نے دعا کی اور رب تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر یہ مژدہ سنایا، قد اوتیتا، اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری جو مانگ ہے وہ تمہیں دے دی گئی۔ حضرات محترم، تو آپ کی زبان مکمل صحیح ہو گئی، آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے زیادہ فصاحت حاصل ہو گئی، لیکن آپ نے دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی جو معاونت طلب کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی، یعنی رب تعالیٰ نے آپ کی زبان کو درست فرما کر مزید احسان فرماتے ہوئے آپ کو ہارون علیہ السلام کی معاونت بھی عطا فرمائی، اور آپ کی دعا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت جیسے ایک عظیم شرف سے مشرف فرمایا۔ حضرات محترم، حاصل کلام یہ کہ یہ دلائل پیش کرنا کہ آپ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو مکمل نہیں کھولا گیا تھا، گرہ باقی رہی جس کی وجہ سے کچھ لکنت باقی رہی، یہ درست نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر
वजीर जो है मुश्तक है वज्र से, जिसका माना है बोझ उठाना, और वजीर का माना हुआ बोझ उठाने वाला। लेकिन अफसोस कि हमारे ज़माने के वज़रा और कौम का बोझ उठाने के बजाय कौम पर बोझ बनकर बैठे हैं, कौमी ख़जानों को लूट कर खा रहे हैं और खरबों रुपए अपने अपने दूसरे बैंकों में जमा कर रहे हैं। उन वज़रा की शाह खर्चों और लूट खसोट की वजह से लाजिम आ रहा है और शरई उसूलों को छोड़कर मगरबी जमहूरियत की रट लगाना ये बेहूदगी है। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद बातें कि जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून दोनों फ़िरौन के पास पहुँचे तो फिर क्या मामला पेश आया, आखिरकार वो मुकाबला कैसा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई हारून के साथ फ़िरौन के पास पहुँचे तो जादूगरों के साथ आखिर कैसा मुकाबला पेश आया, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।